تکلیف تھی وہ جس عہد کے تھے اس عہد کو انہوں نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے، اور ان کے پاس اخلاقی سطح نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں۔ غالب کے کلام میں بھی اخلاق کا ایک نظام ہے۔ اب رہی بات علامہ اقبال کی، تو علامہ اقبال کے کلام میں جو کتابت کا زور ہمیں ملتا ہے اور جو الفاظ کا اصول ملتا ہے اور جس طرح کی جذباتیت کی ایک چھاپ ہم محسوس کر سکتے ہیں اقبال کے کلام میں، وہ ان کے زمانے اور عہد اور اس وقت کے تقاضوں کی وجہ سے ذرا آیا تھا، لیکن اقبال کے کلام میں اخلاقی اقدار کی جیسی سطح ہمیں ملتی ہے اگر جائزہ لیا جائے تو غالب کے کلام میں بھی اخلاقی اقدار موجود ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں غالب کے کلام میں اخلاقی اقدار پیش کروں، مگر پروفیسر یاسر صاحب نے کہا کہ یہ موضوع کسی اور کے لیے دے دیا گیا ہے، تو پتہ نہیں مجھے کہ اس موضوع پہ کون مصنف پیش فرمائیں گے۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا، میرے استاد محترم ڈاکٹر سید سجاد حسین صاحب نے جس طرح فرمایا کہ مثالیں ہونی چاہیے تھی، تو یہ مقالہ خود طویل ہو گیا۔ اگر مثالیں اور ہوتی تو ذرا گرا گزرتا سماج پر بھی اور جو فراخی ہوتی۔ ایک مثال دے دینا چاہتا ہوں، ایک اخلاقی قدر کسی کے یہاں ہوتی ہے، وہی کسی اور معاشرے میں خلاف اخلاق قرار دی جاتی ہے۔ میں نے بتایا تھا اس کے لیے اقبال کا ایک شعر دیکھیے کہ جو ہے ظاہر میں تجارت سے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مر کے مفادات۔ کسی معاشرے میں جو ہے سودی کاروبار عین اخلاق ہے، کسی اور معاشرے میں سودی کاروبار کرنا خلاف اخلاق ہے۔ کسی سماج میں ہائے ہلو کرنا، تھینک یو ساری کہنا، ایکسکیوز می کہنا عین اخلاق کی علامت ہے، لیکن کسی اور سماج میں اخلاقی اقدار ان داریوں کے علاوہ کچھ اور ہوتے ہیں جو حقیقت میں باطنی قدریں ہوتی ہیں، جن کو اختیار کرنا اخلاقی اقدار کہلاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔